آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ اب اگر کسی کو مقتول کے وارث کی طرف سے معافی مل جائے تو نیکی کا اتباع کرے اور احسان کے ساتھ اس کے حق کو ادا کر دے، یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے حق میں تخفیف اور رحمت ہے۔ لیکن اب جو شخص زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ صاحبان عقل، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے کہ شاید تم اس سے متقی بن جاؤ۔ تمہارے اوپر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ تم میں سے کسی کی موت سامنے آ جائے تو اگر کوئی مال چھوڑا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے وصیت کر دے، یہ صاحبان تقویٰ پر ایک طرح کا حق ہے۔ اس کے بعد وصیت کو سن کر جو شخص تبدیل کر دے گا اس کا گناہ تبدیل کرنے والے پر ہوگا، تم پر نہیں۔ خدا سب کا سننے والا اور سب کے حالات سے باخبر ہے۔ پھر اگر کوئی شخص وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا ناانصافی کا خوف رکھتا ہو اور وہ ورثے میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ۔ یہ روزے صرف چند دن کے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی شخص مریض ہے یا سفر میں ہے تو اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھ لے گا، اور جو لوگ صرف شدت اور مشقت کی بنا پر روزے نہیں رکھ سکتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور اگر اپنی طرف سے زیادہ نیکی کر دیں تو اور بہتر ہے، لیکن روزہ رکھنا بہرحال تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم صاحبان علم و خبر ہو۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ لہذا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے اس کا فرض ہے کہ روزے رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھے۔ خدا تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، زحمت نہیں چاہتا، اور اتنے ہی دن کا حکم اس لیے ہے کہ تم عدد پورے کر دو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اقرار کرو، اور شاید اس طرح تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھے پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔ تمہارے لیے ماہ رمضان کی رات میں عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے پردہ پوش ہیں اور تم ان کے لیے۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم اپنے ہی نفس سے خیانت کرتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم با اطمینان مباشرت کرو، اور جو خدا نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے اس کی آرزو کرو، اور اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک فجر کا سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے نمایاں نہ ہو جائے۔ اس کے بعد رات کی سیاہی تک روزہ پورا کرو، اور خبردار مسجدوں میں اعتکاف کے موقع پر عورتوں سے مباشرت نہ کرنا، یہ سب مقررہ حدود الہی ہے، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ اس طرح اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ شاید وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اور خبردار، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھانا اور نہ حکام کے حوالے کر دینا کہ رشوت دے کر حرام طریقے سے لوگوں کے اموال کو کھا جاؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ تمہارا مال نہیں ہے۔ اے پیغمبر، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ مکانات میں پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہوں اور مکانات میں دروازوں کی طرف سے آئیں، اور اللہ سے ڈرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں تم بھی ان سے رائے خدا میں جہاد کرو، اور زیادتی نہ کرو
کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جس طرح انہوں نے تم کو آوارہ وطن کر دیا ہے تم بھی انہیں نکال باہر کر دو، اور فتنہ پردازی تو قتل سے بھی بدتر ہے، اور ان سے مسجد الحرام کے پاس اس وقت تک جنگ نہ کرنا جب تک وہ تم سے جنگ نہ کرے، اس کے بعد جنگ چھیڑ دیں تو تم بھی چپ نہ بیٹھو اور جنگ کرو کہ یہی کافرین کی سزا ہے۔ پھر اگر جنگ سے باز آ جائیں تو خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، اور ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھو جب تک سارا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین صرف اللہ کا نہ رہ جائے۔ پھر اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو ظالمین کے علاوہ کسی پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ شہر حرام کا جواب شہر حرام ہے، اور حرمات کا بھی قصاص ہے، لہذا جو تم پر زیادتی کرے تم بھی ویسا ہی برتاؤ کرو جیسی زیادتی اس نے کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ سمجھ لو کہ خدا پرہیزگاروں ہی کے ساتھ ہے، اور راہ خدا میں خرچ کرو اور اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو، نیک برتاؤ کرو کہ خدا نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے تمام کرو۔ اب اگر گرفتار ہو جاؤ تو جو قربانی ممکن ہو دے دو، اور اس وقت تک سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی منزل تک نہ پہنچ جائے۔ اب جو تم میں سے مریض ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو وہ روزہ یا صدقہ یا قربانی دے دے۔ پھر جب اطمینان ہو جائے تو جس نے عمرہ سے حج تمتع کا ارادہ کیا ہے وہ ممکنہ قربانی دے دے، اور قربانی نہ مل سکے تو 3 روزے حج کے دوران اور 7 واپس آنے کے بعد رکھے کہ اس طرح 10 پورے ہو جائیں۔ یہ حج تمتع اور قربانی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل مسجد الحرام کے حاضر شمار نہیں ہوتے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے۔ حج چند مقررہ مہینوں میں ہوتا ہے، اور جو شخص بھی اس زمانے میں اپنے اوپر حج لازم کر لے اسے عورتوں سے مباشرت، گناہ اور جھگڑے کی اجازت نہیں ہے، اور تم جو بھی خیر کرو گے خدا اسے جانتا ہے۔ اپنے لیے ذات راہ فراہم کرو کہ بہترین ذات راہ تقویٰ ہے، اور اے صاحبان عقل ہم سے ڈرو۔ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے پروردگار کے فضل و کرم کو تلاش کرو۔ پھر جب عرفات سے کوچ کرو تو مشعر الحرام کے پاس ذکر خدا کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے ہدایت دی ہے، اگرچہ تم لوگ اس کے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ پھر تمام لوگوں کی طرح تم بھی کوچ کرو اور اللہ سے استغفار کرو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر جب سارے مناسک تمام کر لو تو خدا کو اسی طرح یاد رکھو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا ہی میں نیکی دے دے اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہم کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، اور خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور چند معین دنوں میں ذکر خدا کرو، اس کے بعد جو 2 دن کے اندر جلدی کرے گا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو تاخیر کرے گا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ پرہیزگار رہا ہو۔ اور اللہ سے ڈرو اور یہ یاد رکھو تم سب اسی کی طرف محشور کیے جاؤ گے۔ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی باتیں زندگانی دنیا میں بھلی لگتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ بدترین دشمن ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے منہ پھیرتے ہیں تو زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کھیتیوں اور نسلوں کو برباد کرتے ہیں، جبکہ خدا فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو تو غرور گناہ کے آڑے آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔ یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابر کے سائے کے پیچھے عذاب خدا یا ملائکہ آ جائیں اور ہر امر کا فیصلہ ہو جائے، اور سارے امور کی بازگشت تو خدا ہی کی طرف ہے۔ ذرا بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کس قدر نعمتیں عطا کی ہیں، اور جو شخص بھی نعمتوں کے آ جانے کے بعد انہیں تبدیل کر دے گا وہ یاد رکھے کہ خدا کا عذاب بہت شدید ہوتا ہے۔ اصل میں کافروں کے لیے زندگانی دنیا آراستہ کر دی گئی ہے اور وہ صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن متقی اور پرہیزگار افراد کا درجہ ان سے کہیں زیادہ بالا تر ہوگا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ فطری اعتبار سے سارے انسان ایک قوم تھے، پھر اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کریں، اور اصل اختلاف انہی لوگوں نے کیا ہے جنہیں کتاب مل گئی ہے اور ان پر آیات واضح ہو گئیں صرف بغاوت اور تعدی کی بنا پر۔ تو خدا نے ایمان والوں کو ہدایت دے دی اور انہوں نے اختلافات میں حکم الہی سے حق دریافت کر لیا، اور وہ تو جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہارے سامنے سابق امتوں کی مثال پیش نہیں آئی جنہیں فقر و فاقہ اور پریشانیوں نے گھیر لیا اور اتنے جھٹکے دیے گئے کہ خود رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آخر خدائی امداد کب آئے گی؟ تو آگاہ ہو جاؤ کہ خدائی امداد بہت قریب ہے۔ پیغمبر، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ رائے خدا میں کیا خرچ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے والدین، قرابت دار، ایتام، مساکین اور غربت زدہ مسافروں کے لیے ہوگا، اور جو بھی کار خیر کرو گے خدا اسے خوب جانتا ہے۔ تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور یہ ممکن ہے کہ جسے تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جسے تم دوست رکھتے ہو وہ برا ہو۔ خدا سب کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ پیغمبر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محترم مہینوں کے جہاد کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان میں جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور راہ خدا سے روکنا اور خدا اور مسجد الحرام کی حرمت کا انکار ہے، اور اہل مسجد الحرام کا وہاں سے نکال دینا خدا کی نگاہ میں جنگ سے بھی بدتر گناہ ہے، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے، اور یہ کفار برابر تم لوگوں سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے امکان میں ہو کہ تم کو تمہارے دین سے پلٹا دیں، اور جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا اور کفر کی حالت میں مر جائے گا اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنمی ہوگا اور وہیں ہمیشہ رہے گا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا وہ رحمت الہی کی امید رکھتے ہیں، اور خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور بہت سے فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ فائدے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اور یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دیجئے کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو،
خدا اسی طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید تم فکر کر سکو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ لوگ تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ ان کے حال کی اصلاح بہترین بات ہے، اور اگر ان سے مل جل کر رہو تو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ مصلح کون ہے اور مفسد کون ہے۔ اگر وہ چاہتا تو تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا، لیکن وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ خبردار، مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرنا جب تک ایمان نہ لے آئے کہ ایک مومن کنیز مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی بھلی معلوم ہو۔ اور مشرکین کو بھی لڑکیاں نہ دینا جب تک مسلمان نہ ہو جائیں کہ مسلمان غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو۔ یہ مشرکین تمہیں جہنم کی دعوت دیتے ہیں، اور خدا اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے، اور اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید یہ لوگ سمجھ سکیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے ایام حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ حیض ایک اذیت اور تکلیف ہے، لہذا اس زمانے میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب پاک ہو جائیں تو جس طرح سے خدا نے حکم دیا ہے اس طرح سے ان کے پاس جاؤ۔ بتحقیق خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں چاہو داخل ہو جاؤ، اور اپنے واسطے پیشگی اعمال خدا کی بارگاہ میں بھیج دو، اور اس سے ڈرتے رہو۔ یہ سمجھو کہ تمہیں اس سے ملاقات کرنا ہے، اور صاحبان ایمان کو بشارت دے دو۔ خبردار، خدا کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ قسموں کو نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے میں مانے بنا دو۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ خدا تمہاری لغو اور غیر ارادی قسموں کا مواخذہ نہیں کرتا ہے، لیکن جس کو تمہارے دلوں نے حاصل کیا ہے اس کا ضرور مواخذہ کرے گا۔ وہ بخشنے والا بھی ہے اور برداشت کرنے والا بھی ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ترک جماع کی قسم کھا لیتے ہیں انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد واپس آ گئے تو خدا غفور و رحیم ہے۔ اور طلاق کا ارادہ کریں تو خدا سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ مطلقہ عورتیں 3 حیض تک انتظار کریں، اور انہیں حق نہیں ہے کہ جو کچھ خدا نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اس کی پردہ پوشی کریں، اگر ان کا ایمان اللہ اور آخرت پر ہے، اور پھر ان کے شوہر اس مدت میں انہیں واپس کر لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر اصلاح چاہتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق بھی ہیں جیسی ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کو ان پر ایک امتیاز حاصل ہے، اور خدا صاحب عزت و حکمت ہے۔ طلاق 2 مرتبہ دی جائے گی، اس کے بعد یا نیکی کے ساتھ روک لیا جائے گا یا حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دیا جائے گا۔ اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ انہیں دے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، مگر یہ کہ یہ اندیشہ ہو کہ دونوں حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گی۔ تو جب تمہیں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ دونوں حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گی تو دونوں کے لیے آزادی ہے اس فدیے کے بارے میں جو عورت مرد کو دے، لیکن یہ حدود الہیہ ہے، ان سے تجاوز نہ کرنا، اور جو حدود الہی سے تجاوز کرے گا وہ ظالمین میں شمار ہوگا۔ پھر اگر 3ری مرتبہ طلاق دے دی تو عورت مرد کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ دوسرا شوہر کرے۔ پھر اگر وہ طلاق دے دے تو دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں میل کر لیں اگر یہ خیال ہے کہ حدود الہیہ کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ حدود الہیہ ہیں جنہیں خدا صاحبان علم و اطلاع کے لیے واضح طور سے بیان کر رہا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو
اور وہ مدت عدت کے خاتمے کے قریب پہنچ جائیں تو یا انہیں اصلاح اور حسن معاشرت کے ساتھ روک لو یا انہیں حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دو، اور خبردار نقصان پہنچانے کی غرض سے انہیں نہ روکنا کہ ان پر ظلم کرو، کہ جو ایسا کرے گا وہ خود اپنے نفس پر ظلم کرے گا، اور خبردار آیات الہی کو مذاق نہ بناؤ۔ خدا کی نعمت کو یاد کرو، اس نے کتاب و حکمت کو تمہاری نصیحت کے لیے نازل کیا ہے، اور یاد رکھو کہ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اور جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو اور ان کی مدت عدت پوری ہو جائے تو خبردار انہیں شوہر کرنے سے نہ روکنا اگر وہ شوہروں کے ساتھ نیک سلوک پر راضی ہو جائے۔ اس حکم کے ذریعے خدا انہیں نصیحت کرتا ہے جن کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے، اور ان احکام پر عمل تمہارے لیے باعث تزکیہ بھی ہے اور باعث طہارت بھی۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اور مائیں اپنی اولاد کو 2 برس کامل دودھ پلائیں گی۔ جو رضاعت کو پورا کرنا چاہے گا، اس درمیان صاحب اولاد کا فرض ہے کہ ماؤں کی روٹی اور کپڑے کا مناسب طریقے سے انتظام کرے۔ کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ نہ ماں کو اس کی اولاد کے ذریعے تکلیف دینے کا حق ہے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے ذریعے، اور وارث کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی طرح اجرت کا انتظام کرے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تم اپنی اولاد کے لیے دودھ پلانے والی تلاش کرنا چاہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ متعارف طریقے کی اجرت ادا کر دو۔ اور اللہ سے ڈرو اور یہ سمجھو کہ وہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے بیویاں چھوڑ کر مر جائیں، ان کی بیویاں 4 مہینے 10 دن انتظار کریں۔ جب یہ مدت پوری ہو جائے تو جو مناسب کام اپنے حق میں کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تمہارے لیے نکاح کے پیغام کی پیشکش یا دل ہی دل میں پوشیدہ ارادے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم بعد میں ان سے تذکرہ کرو گے، لیکن فی الحال خفیہ وعدہ بھی نہ لو، صرف کوئی نیک بات کہہ دو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب تک مقررہ مدت پوری نہ ہو جائے عقد نکاح کا ارادہ نہ کرنا۔ یہ یاد رکھو کہ خدا تمہارے دل کی باتیں خوب جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ وہ غفور بھی ہے اور حلیم و بردبار بھی۔ اور تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر تم نے عورتوں کو اس وقت طلاق دے دی جبکہ ان کو چھوا بھی نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی مہر بھی معین نہیں کیا ہے، البتہ انہیں کچھ مال و متاع دے دو، مالدار اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ متاع بقدر مناسب ہونا ضروری ہے کہ یہ نیک کرداروں پر ایک حق ہے۔ اور اگر تم نے ان کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی اور ان کے لیے مہر معین کر چکے تھے تو معین مہر کا نصف دینا ہوگا، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں یا ان کا ولی معاف کر دے، اور معاف کر دینا تقوی سے زیادہ قریب تر ہے۔ اور آپس میں بزرگی کو فراموش نہ کرو، خدا تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اپنی تمام نمازوں اور بالخصوص نماز وسطی کی محافظت اور پابندی کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر خوف کی حالت ہو تو پیدل سوار جس طرح ممکن ہو نماز ادا کرو، اور جب اطمینان ہو جائے تو اس طرح ذکر خدا کرو جس طرح اس نے تمہاری لا علمی میں تمہیں بتایا ہے۔ اور جو لوگ مدت حیات پوری کر رہے ہو اور ازواج کو چھوڑ کر جا رہے ہو، انہیں چاہیے کہ اپنی ازواج کے لیے 1 سال کے خرچ اور گھر سے نہ نکالنے کی وصیت کر کے جائیں۔ پھر اگر وہ خود سے نکل جائیں تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اپنے بارے میں جو بھی مناسب کام انجام دے، خدا صاحب عزت اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اور مطلقات کے لیے مناسب مال و متاع ضروری ہے کہ یہ صاحبان تقوی پر ایک حق ہے۔
اسی طرح پروردگار اپنی آیات کو بیان کرتا ہے کہ شاید تمہیں عقل آ جائے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل پڑے موت کے خوف سے، اور خدا نے انہیں موت کا حکم دے دیا اور پھر زندہ کر دیا کہ خدا لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں۔ اور راہ خدا میں جہاد کرو اور یاد رکھو کہ خدا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ کون ہے جو خدا کو قرض حسن دے اور پھر خدا اسے کئی گنا کر کے واپس کر دے؟ خدا کم بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی، اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی اس جماعت کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجیے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں؟ نبی نے فرمایا کہ اندیشہ یہ ہے کہ تم پر جہاد واجب ہو جائے تو تم جہاد نہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں کر جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور بال بچوں سے الگ نکال باہر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب جہاد واجب کر دیا گیا تو تھوڑے سے افراد کے علاوہ سب منحرف ہو گئے، اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے۔ ان کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو حاکم مقرر کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح حکومت کریں گے، ان کے پاس تو مال کی فراوانی نہیں ہے، ان سے زیادہ تو ہم ہی حقدار حکومت ہے۔ نبی نے جواب دیا کہ انہیں اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے اور علم و جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی۔ اور ان کے پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ ان کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ یہ تمہارے پاس وہ تابوت لے آئیں گے جس میں پروردگار کی طرف سے سامان سکون اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا چھوڑا ہوا ترکہ بھی ہے۔ اس تابوت کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس میں تمہارے لیے قدرت پروردگار کی نشانی بھی ہے اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ اس کے بعد جب طالوت لشکر لے کر چلے تو انہوں نے کہا کہ اب خدا ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو اس میں سے پی لے گا وہ مجھ سے نہ ہوگا، اور جو نہ چکھے گا وہ مجھ سے ہوگا، مگر یہ کہ ایک چلو پانی لے لے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے پانی پی لیا سوائے چند افراد۔ پھر جب وہ صاحبان ایمان کو لے کر آگے بڑھے تو لوگوں نے کہا کہ آج تو جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی ہمت نہیں ہے۔ اور ایک جماعت نے جسے خدا سے ملاقات کرنے کا خیال تھا کہا کہ اکثر چھوٹے چھوٹے گروہ بڑی بڑی جماعتوں پر حکم خدا سے غالب آ جاتے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ لوگ جب جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا کہ خدایا ہمیں بے پناہ صبر عطا فرما، ہمارے قدموں کو ثبات دے اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں نصرت عطا فرما۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جالوت کے لشکر کو خدا کے حکم سے شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں ملک اور حکمت عطا کر دی اور اپنے علم سے جس قدر چاہا دے دیا۔ اور اگر اسی طرح خدا باس کو باس سے نہ روکتا رہتا تو ساری زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن خدا عالمین پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ آیات الہیہ ہے جن کو ہم واقعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً مرسلین میں سے ہیں۔ یہ سب وہ رسول ہیں جنہیں ہم نے باس کو باس پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے خدا نے کلام کیا ہے اور باس کے درجات بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں دی ہیں اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی ہے۔ اگر خدا چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے ان واضح معجزات کے آ جانے کے بعد آپس میں جھگڑا نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے خدا کے جبر نہ کرنے کی بنا پر اختلاف کیا۔ بعض ایمان لائے اور بعض کافر ہو گئے،
اور اگر خدا طے کر لیتا تو یہ جھگڑا نہ کر سکتے، لیکن خدا جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو تمہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے رائے خدا میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش، اور کافرین ہی اصل میں ظالمین ہے۔ اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو پس پشت ہے سب کو جانتا ہے، اور یہ اس کے علم کے ایک حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر وہ جس قدر چاہے۔ اس کی کرسی علم و اقتدار زمین و آسمان سے وسیع تر ہے، اور اسے ان کے تحفظ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ وہ عالی مرتبہ بھی ہے اور صاحب عظمت بھی۔ دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے۔ اب جو شخص بھی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس مضبوط رسی سے متمسک ہو گیا ہے جس کے ٹوٹنے کا امکان ہی نہیں ہے، اور خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور کفار کے ولی طاغوت ہے جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کیا تم نے اس کے حال پر نظر نہیں کی جس نے ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں بحث کی، صرف اس بات پر کہ خدا نے اسے ملک دے دیا تھا؟ جب ابراہیم نے یہ کہا کہ میرا خدا جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے، تو اس نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا میرا خدا مشرق سے آفتاب نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال دے۔ تو کافر حیران رہ گیا، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ یا اس بندے کی مثال جس کا گزر ایک قریے سے ہوا، جس کے سارے عرش و فرش گر چکے تھے، تو اس بندے نے کہا کہ خدا ان سب کو موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو خدا نے اس بندے کو 100 سال کے لیے موت دے دی اور پھر زندہ کیا، اور پوچھا کہ کتنی دیر پڑے رہے؟ تو اس نے کہا کہ 1 دن یا کچھ کم۔ فرمایا نہیں، 100 سال۔ ذرا اپنے کھانے اور پینے کو تو دیکھو کہ خراب تک نہیں ہوا، اور اپنے گدھے پر نگاہ کرو کہ سڑ گل گیا ہے۔ اور ہم اسی طرح تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح جوڑ کر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی تو بے ساختہ آواز دی کہ مجھے معلوم ہے کہ خدا ہر شے پر قادر ہے۔ اور اس موقع کو یاد کرو جب ابراہیم نے التجا کی کہ پروردگار مجھے یہ دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ ارشاد ہوا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ عرض کی ایمان تو ہے لیکن اطمینان چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ 4 طائر پکڑ لو اور انہیں اپنے سے مانوس بناؤ، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو، اور پھر آواز دو، سب دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ اور یاد رکھو کہ خدا صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیاں پیدا ہوں، اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان نہیں جتاتے اور اذیت بھی نہیں دیتے، ان کے لیے پروردگار کے یہاں اجر بھی ہے اور نہ کوئی خوف ہے نہ حزن۔ نیک کلام اور مغفرت اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل دکھانے کا بھی سلسلہ ہو۔ خدا سب سے بے نیاز اور بڑا پربار ہے۔ ایمان والوں، اپنے صدقات کو منت گزاری اور اذیت سے برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو دنیا دکھانے کے لیے صرف کرتا ہے اور اس کا ایمان نہ خدا پر ہے اور نہ آخرت پر۔ اس کی مثال اس صاف چٹان کی ہے جس پر گرد جم گئی ہو کہ تیز بارش کے آتے ہی بالکل صاف ہو جائے۔ یہ لوگ اپنی کمائی پر بھی اختیار نہیں رکھتے اور اللہ کافروں کی ہدایت بھی نہیں کرتا۔ اور جو لوگ اپنے اموال کو رضائے خدا کی طلب اور اپنے نفس کے استحکام کی غرض سے خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس باغ کی ہے جو کسی بلندی پر ہو اور تیز بارش آ کر اس کی فصل کو دگنا بنا دے، اور اگر تیز بارش نہ آئے تو معمولی بارش ہی کافی ہو جائے، اور اللہ تمہارے اعمال کی نیتوں سے خوب باخبر ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجور اور انگور کے باغ ہوں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں، ان میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور آدمی بوڑھا ہو جائے، اس کے کمزور بچے ہوں، اور پھر اچانک تیز گرم ہوا جس میں آگ بھری ہو چل جائے اور سب جل کر خاک ہو جائے؟ خدا اسی طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید تم فکر کر سکو۔ ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے سب میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور خبردار انفاق کے ارادے سے خراب مال کو ہاتھ بھی نہ لگانا کہ اگر یہ مال تم کو دیا جائے تو آگ بند کیے بغیر چھو گے بھی نہیں۔ یاد رکھو کہ خدا سب سے بے نیاز ہے اور سزاوار حمد و ثنا بھی ہے۔ شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور خدا مغفرت اور فضل و احسان کا وعدہ کرتا ہے۔ خدا صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔ وہ جس کو بھی چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے گویا خیر کثیر عطا کر دیا گیا، اور اس بات کو صاحبان عقل کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ اور تم جو کچھ بھی رائے خدا میں خرچ کرو گے یا نذر کرو گے تو خدا اس سے باخبر ہے، البتہ ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر تم صدقے کو علل اعلان دو گے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر چھپا کر فقراء کے حوالے کر دو گے تو یہ بھی بہت بہتر ہے، اور اس کے ذریعے تمہارے بہت سے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ہدایت پا جانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، بلکہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور لوگوں، جو مال بھی تم راہ خدا میں خرچ کرو گے وہ دراصل اپنے ہی لیے ہوگا، اور تم تو صرف خوشنودی خدا کے لیے خرچ کرتے ہو، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ پورا پورا تمہاری طرف واپس آئے گا، اور تم پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا۔ یہ صدقہ ان فقراء کے لیے ہے جو راہ خدا میں گرفتار ہو گئے ہیں اور کسی طرف جانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ناواقف افراد انہیں ان کی حیا و عفت کی بنا پر مالدار سمجھتے ہیں، حالانکہ تم آثار سے ان کی غربت کا اندازہ کر سکتے ہو۔ اگرچہ یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں، اور تم لوگ جو کچھ بھی انفاق کرو گے خدا اسے خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے اموال کو راہ خدا میں رات میں دن میں خاموشی سے اور علل اعلان خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے پیش پروردگار اجر بھی ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔
اس لیے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تجارت بھی سود جیسی ہے، جبکہ خدا نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ اب جس کے پاس خدا کی طرف سے نصیحت آ گئی اور اس نے سود کو ترک کر دیا تو گزشتہ کاروبار کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد بھی سود لے وہ لوگ سب جہنمی ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ خدا سود کو برباد کر دیتا ہے اور صدقات میں اضافہ کر دیتا ہے، اور خدا کسی بھی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کی، زکات ادا کی، ان کے لیے پروردگار کے یہاں اجر ہے، اور ان کے لیے کس طرح کا خوف یا حزن نہیں ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو تو اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہے تو اسے وسعت حال تک مہلت دی جائے گی، اور اگر تم معاف کر دو گے تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ تم اسے سمجھ سکو۔ اس دن سے ڈرو جب تم سب اللہ کی بارگاہ میں لے جائے جاؤ گے، اس کے بعد ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایمان والو، جب بھی آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور تمہارے درمیان کوئی بھی کاتب لکھے لیکن انصاف کے ساتھ لکھے، اور کاتب کو نہ چاہیے کہ خدا کی تعلیم کے مطابق لکھنے سے انکار کرے، اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ قرض ہے اس کو چاہیے کہ وہ املا کرے اور اس خدا سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے، اور کسی طرح کی کمی نہ کرے۔ اب اگر جس کے ذمہ قرض ہے وہ نادان، کمزور یا مسکون بتانے کے قابل نہیں ہے تو اس کا ولی مسکون تیار کرے، اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بناؤ، اور 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں، تاکہ ایک بہکنے لگے تو دوسری یاد دلا دے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ گواہی کے لیے بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور خبردار لکھا پڑھی سے ناگواری کا اظہار نہ کرنا چاہیے۔ قرض چھوٹا ہو یا بڑا، مدت معین ہونی چاہیے۔ یہی پروردگار کے نزدیک عدالت کے مطابق اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم طریقہ ہے، اور اس امر سے قریب تر ہے کہ آپس میں شک و شبہ نہ پیدا ہو۔ ہاں، اگر تجارت نقد ہے جس سے تم لوگ آپس میں اموال کی الٹ پھیر کرتے ہو تو نہ لکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور اگر تجارت میں گواہ بناؤ تو کاتب یا گواہ کو حق نہیں ہے کہ اپنے طرز عمل سے لوگوں کو نقصان پہنچائے، اور نہ لوگوں کو یہ حق ہے۔ اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ اطاعت خدا سے نافرمانی کے مترادف ہے۔ اللہ سے ڈرو کہ اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہیں مل رہا ہے تو کوئی رہن رکھ لو، اور ایک کو دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار ہے اس کو چاہیے کہ امانت کو واپس کر دے اور خدا سے ڈرتا رہے، اور خبردار گواہی کو چھپانا نہیں کہ جو ایسا کرے گا اس کا دل گناہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، تم اپنے دل کی باتوں کا اظہار کرو یا ان پر پردہ ڈالو، وہ سب کا محاسبہ کرے گا۔ وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس پر چاہے گا عذاب کرے گا۔ وہ ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا ہے۔ رسول ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے جو اس کی طرف نازل کی گئی ہے، اور مومنین بھی سب اللہ اور ملائکہ اور مرسلین پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہم نے پیغام الہی کو سنا اور اس کی اطاعت کی۔ پروردگار، اب تیری مغفرت درکار ہے اور تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اللہ
کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. ہر نفس کے لیے اس کی حاصل کی ہوئی نیکیوں کا فائدہ بھی ہے اور اس کی کمائی ہوئی برائیوں کا مظالمہ بھی. پروردگار، ہم جو کچھ بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے اس کا ہم سے مواخذہ نہ کرنا. خدایا، ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا پہلے والی امتوں پر ڈالا گیا ہے. پروردگار، ہم پر وہ بار نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو. ہمیں معاف کر دینا، ہمیں بخش دینا، ہم پر رحم کرنا. تو ہمارا مولا اور مالک ہے. اب کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. صدق اللہ العلی العظیم.